نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجالس عشرہ محرم کی آج پھر ایک نشست آپ کے ساتھ۔ گزشتہ شب میں نے اہل بیت کے 12 اماموں میں سے 6 کا ذکر مختصراً کیا تھا اور ساتھ میں اپنا درد بھی بیان کیا تھا۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھروں میں کلام پاک قرآن کریم کا نسخہ ہوگا، آپ اس کتاب کو عام کتابوں کی طرح نہیں رکھتے ہوں گے، محبت سے اس پر کپڑا بھی چڑھا لیتے ہوں گے، آپ کلام پاک کو چوم بھی لیتے ہوں گے، اس کو بوسہ بھی دیتے ہوں گے، جبکہ اس کلام پاک میں جو بائنڈنگ جلد ہوئی ہے وہ گتے سے ہوتی ہے، کارڈ بورڈ، کاغذ کے اوپر رنگ، انک جس کو کہتے ہیں، کارڈ بورڈ بھی، کاغذ بھی، پیپر بھی، انک، روشنائی یا رنگ۔ یہ قرآن نہیں ہے۔ قرآن وہ حروف ہیں جن کا تعلق ہو گیا انک، روشنائی کے ساتھ۔ وہ روشنائی چھپی، پرنٹ ہوئی کاغذ پر، کاغذ کے ساتھ گتا لگ گیا، کپڑا لگ گیا، نسبت ہو گئی تو آپ ان سب کو چوم لیتے ہیں۔ یہ آپ کی محبت ہے۔ کلام الہی وہ حروف ہیں، مگر جو چیز ان سے وابستہ ہوتی گئی عزت پاتی گئی۔ بازار سے آپ نے لیدر یا ریگزین لی بائنڈنگ کے لیے، جلد بنانے کے لیے، وہ کوئی رول ہوگا، تھان ہوگا، آپ نے اس میں سے ایک پیس لیا، دوسرے شخص نے بھی ایک پیس لیا، مگر اس نے شاید کچھ اور بنانا تھا۔ اب وہ جو آپ نے پیس لیا، جب اس کا تعلق بھی قرآن سے ہو گیا، آپ اس کو بھی اہمیت دیتے ہیں، محبت سے اس کو بھی چوم لیتے ہیں۔ کعبۃ اللہ ایک عمارت ہے، اس میں پتھر لگے ہوئے ہیں، وہ پتھر بدلے بھی گئے ہیں کئی بار، مگر کعبے سے نسبت ہونے کے بعد وہ عام پتھر نہیں رہے، آپ ان کو چومتے بھی ہیں، برکت کے لیے، حاصل کرنے کے لیے ہاتھ بھی ان پہ پھیر لیتے ہیں۔ غلاف کعبہ کعبے کی دیواروں سے لگ گیا، اب حالانکہ وہ جو ریشم کے سلکی تھریڈ ہیں، دھاگے ہیں، وہ کہیں اور بھی استعمال ہوتے ہیں، مگر کعبے کے غلاف میں استعمال ہوئے، نسبت کی وجہ سے آپ کے لیے وہ بھی محترم ہو گئے، ان کو آپ تبرک بنا لیتے ہیں۔ مثالیں ہیں بہت سی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، آخری نبی ہیں،
اللہ کی ذات و صفات کے مظہر کامل۔ قرآن کریم میں ثبوت موجود ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بدن سے لگنے والی قمیص، اس کا ذکر موجود ہے۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ برکت اور تبرک، یہ تصور آپ کے پاس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی مدینہ منورہ کی خاک کو خاک شفا، کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک جوتیاں لگیں، آپ کا لعاب جس کو لگا وہ برکت، تو جو آپ کا خون ہے، جن کو آپ اپنا پھول فرمائیں، آپ کی اولاد، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، حضرت خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی آپ پڑھتے ہیں قرآن میں، اور وہ ان کا ڈائریکٹ والد نہیں بلکہ 7 پشتیں بعضوں نے زیادہ بھی لکھی ہیں۔ پہلے کوئی نیک باپ ہوا تھا، ان کی گرتی دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام تعمیر کرتے ہیں۔ وجہ کیا بتاتے ہیں؟ کہ ان کا باپ نیک تھا۔ یہ میں نے صرف جھلکیاں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی، سجدہ گاہ بناؤ۔ قدم مبارک آئے تھے، ہٹ گئے، مگر وہ جگہ آج بھی محترم ہے یا نہیں ہے؟ مکہ مکرمہ، حدود حرم، مدینہ منورہ، آپ کو نسبت کا کچھ نہ کچھ تو احساس ہوگا۔ کتنی چیزیں ہیں، ان کی تاثیر ہم مانتے ہیں۔ نسبت رسول کے حوالے سے کیا وجہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے نہیں یا ماننا نہیں چاہتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خود بھی تاکید فرمائیں تو وہ زبان تو وہ ہے جس پہ خدا بولتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، قرآن کی گواہی موجود۔ جو لوگ اہل بیت نبوت کا احترام نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں رکھتے، اپنے ایمانی دعوے میں کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ آپ گھر میں کوئی چیز پال لیتے ہیں، اس سے مانوس ہو جاتے ہیں، اس کی تکلیف آپ سے دیکھی نہیں جاتی، حالانکہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے، کوئی پرندہ پال لیا ہے، کوئی جانور پال لیا ہے، پیٹ ہوتے ہیں آپ کے، چیزیں ہوتی ہیں آپ کی، سینٹیمنٹل ویلیو آپ کے ہاں یہ بولا جاتا ہے، اٹیچمنٹ، نسبت، تعلق، ممتا کا ذکر بھی آپ کرتے ہیں، باپ کی محبت کا ذکر بھی آپ کے ہاں ہوتا ہے، بہن بھائیوں، رشتے ناتوں کا، آپ کے رشتے ناتوں کا آپ کو کتنا احساس ہوتا ہے؟ نبی کے رشتے ناتوں کا کیوں آپ کو قدر اور احساس نہیں ہے؟ تو ایمان کی بات ہے۔ اگر واقعی مومن ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اس کے پابند ہیں، تو پھر اتنی بات کو سمجھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت، صحابہ بھی، اہل بیت بھی، نبی کی چیزیں بھی، صحابہ کتنا ادب کرنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں کمان تھی جس سے تیر چلاتے ہیں، انگلش والے بو کہتے ہیں اس کو، بو اینڈ ایرو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دکھانا بھئی، اس کی کمان دیکھ کے فرمایا بہت اچھی ہے، واپس کر دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس کے بعد اس کمان کو بغیر وضو کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ سن رہے ہیں آپ؟ محبت اور ادب۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ دوم ہے، امیر المومنین ہے، کتنی شان، تاروں کے برابر جن کی نیکیاں ہیں۔ وہ حضرت خداش کے گھر جاتے ہیں، ان کے پاس ایک پیالہ ہے، کہتے ہیں وہ پیالہ نکالو، اس میں زمزم ڈالتے ہیں، پیتے ہیں اور اس سے تبرک لیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس پیالے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھایا تھا ایک مرتبہ۔ حضرت فاروق اعظم اس پیالے سے بھی تبرک لیتے ہیں، اس سے بھی پیار کرتے ہیں۔ محبت کرنے والے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے او جانے والے۔ حرم کی زمین کے لیے آپ کے ہاں کچھ نہ کچھ رشتے ناتے، کچھ چیزیں آپ احترام بھی کرتے ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جب نبی کے رشتے ناتوں کی بات آتی ہے تو پھر آپ کیوں نہیں اس پر اسی طرح غور کرتے جیسے کرنا چاہیے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون ہے، ان کی اولاد ہے، اور ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی ہے۔ کل جب سانس نکل جائے گا، زندگی کا، جس کو دنیا کی زندگی کہتے ہیں، اس کا سلسلہ ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا، قبر میں جانا ہے، وہاں بھی نبی پاک کو منہ دکھانا ہے۔ حشر میں اگر ان کی اولاد سے، ان کے خون سے، ان کے پیاروں سے، ان کے تاروں سے محبت نہیں ہوگی تو سوچا ہے کہ انجام کیا ہوگا؟ ہم تو محبت کرنے والوں کے تذکرے پڑھ کر حیران ہوتے ہیں، کیسے کیسے محبت والے تھے، کیسے کیسے پیارے لوگ تھے۔ حضرت امام ابن سیرین تابعی ہیں، تعبیر الرؤیا ان کی کتاب مشہور، خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بال، منہ مبارک، سیکرڈ ہیئر اگر ہو تو وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر۔ دنیا و ما فیہا کا مطلب کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر۔ مسلمان وہی ہے جو قرابت رسول اور نسبت رسول کا احترام کرتا ہے۔ کلمہ پڑھتے ہیں نا آپ، نبی کا نام ہے نا، کسی اور کا تو نام نہیں، اللہ کے ساتھ نبی کا نام ہے۔ نماز میں آپ درود شریف پڑھتے ہیں نا، آل کا ذکر ہے، ان پہ درود بھیجتے ہیں، پھر ان کی تعظیم نہ کی جائے، ان کے ذکر کو پسند نہ کیا جائے تو کاہے کا ایمان ہے؟ کیسا ایمان ہے پھر؟ ایمان تو انہی کی محبت کا نام ہے۔ یہ میں پھر بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں کچھ لوگوں نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں کہ دل چھلنی ہو جاتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ذکر اہل بیت کرنا شیعہ ہونے کی نشانی ہے۔ یہ شیعوں کے کھاتے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ نبی کی نسبت کیوں نہیں دیکھ رہے؟ یہ اہل بیت کس کے اہل بیت ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔
ہر ایمان والا جو بھی ایمان کا مدعی ہے، دعوے دار ہے، اس کو نسبت رسول کا خیال رکھنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں، قرآن پاک میں، اہل بیت کی محبت ہم پر واجب فرما رہا ہے۔ وہ رب جو رشتے ناتوں سے پاک ہے، وہ نبی کے رشتے ناتوں کی اہمیت ہمیں بتا رہا ہے، وہی شان دینے والا ہے۔ تو اگر مومن ہے تو سچے دل سے قرابت رسول اور نسبت رسول کا احترام کریں، تعظیم کریں۔ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، اگر آپ سے ان کی تعریف نہیں ہوتی تو آپ چپ بھی تو رہ سکتے ہیں۔ آپ کا بولنا کیا ضروری ہے؟ اور آپ کے بولنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ایمان والوں کی ان سے محبت کم کر سکیں گے یا عقیدوں کو آپ متزلزل کر سکیں گے؟ یہ دنیا بھر میں لوگ نبی کے معاذ اللہ خاکے بنانے کی کوشش، کوئی طرح طرح کی، ابھی انڈیا میں جو واقعہ ہوا وہ کسی نے گستاخی کی، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی اس طرح کی باتوں سے ہمارا نبی سے رشتہ کمزور ہو جائے گا یا نبی کے بارے میں تعظیم کا معاملہ کچھ کم پڑ جائے گا؟ آج اگر کوئی اہل بیت نبوت کے حوالے سے یا صحابہ کرام کے حوالے سے نامناسب بات کرے، وہ اپنے آپ کو برباد کرتا ہے، وہ اپنے ایمان کو ضائع کرتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں رہے گا، کوئی خیر نہیں رہے گی، وہ صرف اپنے اوپر وبال لے گا اور خسرت دنیا والآخرہ، دنیا و آخرت کا نقصان ہی اپنے ذمے لے گا۔ دنیا بھی گئی، عقبہ بھی گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یہ حال ہوگا۔ دین و دنیا سے ہاتھ دھو بیٹھے، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ میری گفتگو کا مقصد آپ کو احساس دلانا ہے۔ رشتے ناتے احساس کے ہی ہوتے ہیں، ایمان کے تقاضے ہیں، اور ایمان کے تقاضوں میں یہ ضروری ہے کہ قرابت رسول اور نسبت رسول کا احترام کیا جائے۔ شعائر اللہ، دیکھیں حضرت حاجرہ کے قدم آئے، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں بن گئے، نبی کی زوجہ ہیں، نبیہ نہیں ہے، نبی کی زوجہ ہیں، ان کے قدم آئے، اب وہ شعائر اللہ۔ اور شعائر اللہ کی تعظیم قرآن کے مطابق دلوں کا تقویٰ ہے۔ اگر دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یا ان کی نسبتوں کا احترام نہیں تو اپنے آپ کو مومن نہ سمجھیے گا۔ اگلی بات وہ یہ کہ ہم پہلے سے کہہ چکے ہیں کہ عقیدے بنتے ہیں قرآن و حدیث سے، کسی امام مفتی کے قول سے عقیدے نہیں بنتے۔ جو قرآن و سنت کے مطابق بات کرے گا سنی جائے گی، جو قرآن و سنت سے ہٹ کر بات کرے گا نہیں سنی جائے گی، نہ ہی مانی جائے گی۔ مجھ سے پوچھیں تو ہم ان ہستیوں کا نام لینا سعادت سمجھتے ہیں۔ سعادت کا مطلب اپنے لیے بھلائی، خیر، برکت کا باعث۔ خوش نصیب ہیں ہم کہ ہمیں ان کی محبت ملی ہے، ہم ان کا نام ادب سے، محبت سے لیتے ہیں، ان کا ذکر سن کر خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی غلط بات کرتا ہے، ایسی تعریف جو غلط ہے، وہ پھر تعریف نہیں رہتی۔ جو صحیح تعریف ہے اور واقعی تعریف ہے، وہی تعریف ہے، وہی قبول کی جائے گی۔ جو لوگ ایسا مبالغہ کرتے ہیں جو شرعاً درست نہیں ہے، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ معصوم نہیں ہیں، انبیاء اور فرشتوں کے سوا کوئی معصوم نہیں ہے۔
جس طرح وہ معصوم ہے اس طرح یہ معصوم نہیں ہے، مگر یہ کس درجے کے محفوظ ہیں، ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کی کیا شان ہے، اس کو بھی تو پیش نظر رکھا جائے۔ ان کے بارے میں کوئی نامناسب بات کرنا مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ خلاف ادب بات کرنا بہت بڑا نقصان ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، اس میں سے ایک بات اور کرتا چلوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی اولاد میں ان کے ایک فرزند تھے جن کا نام تھا اسماعیل۔ وہ ان کی ظاہری حیات میں وفات پا گئے تھے۔ امام جعفر صادق کے بیٹے تھے۔ امام جعفر صادق کے دنیا سے پردہ فرمانے سے 5 برس پہلے وفات پا گئے، مدینہ منورہ کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ 143 ہجری کا واقعہ بتایا جاتا ہے۔ ایک گروہ ہے جس کا یہ کہنا کہ بڑا بیٹا ہی جانشین ہوتا ہے، حالانکہ حضرت امام جعفر صادق کے جانشین ہوئے حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالی عنہ، مگر انہوں نے، ان لوگوں نے آج تک یہی رکھا ہوا ہے کہ بڑا بیٹا ہوتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو حضرت سیدنا امام حسین کے بڑے بیٹے کون ہیں؟ میں نے آپ کو بتایا حضرت امام حسین کے 3 فرزند، تینوں کا نام علی ہے۔ پہچان کے لیے پہلے کو علی اکبر، دوسرے کو علی اوسط اور تیسرے کو علی اصغر کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم۔ تو حضرت علی اکبر کے بارے میں پھر کیوں نہیں یہی رائے ہے؟ بہرحال یہ ایک موضوع میں نے صرف بات کی ہے۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ اندلس، جس کو اسپین کہتے ہیں، اس سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کا نام نامی حمیدہ ذکر ہوا ہے۔ 55 برس کی عمر پائی حضرت امام موسیٰ کاظم نے۔ تاریخ شہادت 25 رجب بتائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے کسی نے ایک آدھ دن کا اختلاف لکھا ہو۔ اور ان کی شہادت کیسے ہوئی کہ انہیں بھی زہر دیا گیا؟ یہ میں آپ کو یہی درد مسلسل بتا رہا ہوں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے میری سوچ، میرا مزاج اس بات کو قبول نہیں کر پاتا کہ وہ مسلمان کیسے ہیں جو آل رسول کو اس لیے زہر دے رہے ہیں کہ ان سے ان کی شہرت، لوگوں کی ان سے عقیدت برداشت نہیں ہو رہی۔ وہ بادشاہ ہوں یا ان کے چیلے ہوں یا ان کا عملہ ہو، ان کے عمال ہوں۔ حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم کی اولاد ماشاءاللہ بہت، 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں آپ کی بتائی گئیں۔ ان میں سے ایک بیٹی کا نام حضرت عائشہ بھی ہے۔ یہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام اور اہل بیت میں بڑی محبتیں تھیں۔ لڑائیاں آج کے لوگ پتہ نہیں کیوں ڈالتے ہیں۔ بہت القاب ہیں آپ کے، غصہ پی جانے والے کو کاظم کہتے ہیں، آپ کا لقب ہے اور بڑی شان ہے آپ کی۔ میں آپ کو بتاؤں ان کے بارے میں
منصور دوانقی کا جو ذکر ہوتا ہے، بادشاہ تھا جو، اس کا بیٹا مہدی تخت نشین ہوا، مگر نبی کی اولاد سے مخالفت، مخاصمت پتہ نہیں ان کے مزاج میں کیوں تھی۔ یہ حج کو آیا اور حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ مکرمہ میں حج کے دوران گرفتار کیا اور اپنے ساتھ مکہ سے بغداد لے گیا۔ کسی امام کو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے گرفتار کیا جا رہا ہے، کسی کو مکہ سے گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس نے لے جا کر قید کر دیا۔ اب آپ یہ سنیں کہ مختصراً آپ کو چونکہ بتا رہا ہوں، پھر ہارون رشید کا ذکر آتا ہے، مشہور بادشاہ عباسی دور کا۔ اس نے بھی امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کر کے بغداد سے بصرہ منتقل کرنے کے لیے کہا۔ قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ نبی کے شہزادے کو جرم کیا ہے؟ کوئی جرم نہیں ہے، ناحق شہرت برداشت نہیں ہو رہی، لوگوں کی جو ان سے عقیدت ہے وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ قید خانے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ کتابوں میں ہے صرف 2 حالتوں میں وہ دروازہ کھولا جاتا، ایک جب آپ کو واش روم جانا ہوتا اور ایک کھانے کے لیے۔ اس کے سوا دروازہ بند، نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی جا سکتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ 10 دن 15 دن مہینے نہیں، سالوں برسوں۔ حضرت امام کے لب پر شکایت نہیں آتی، جزا فضا تو دور کی بات ہے، جزا واویلا کرنا، چیخ چلا کے رونا، بال بکھیرنا، یہ جزا فضا کہلاتا ہے۔ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جب دیکھا گیا آپ کو، آپ عبادت میں مشغول نظر آئے، تلاوت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی مطالبہ نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی آپ کارروائی نہیں کر رہے، لوگوں کو کہہ نہیں رہے بادشاہ کے خلاف، مگر آپ کو بھی زہر دے دیا گیا۔ کسی طرح ان کا وجود ختم کیا جائے۔ یہ وہ امام ہیں، ان کے حوالے سے علم و فضل کی بڑی باتیں ہیں، بڑی شان ہے ان کے حوالے سے۔ آپ ان کے تذکرے پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنے درجے والے تھے۔ ان کے بعد ان کے فرزند حضرت امام علی الرضا، وہ امامت میں آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزندان میں سے۔ کنیت ابو الحسن ہے۔ ظاہری عمر شریف 48 برس کی پائی۔ مدینہ منورہ میں 11 ذی الحجہ بتایا جاتا ہے، 148 ہجری آپ کی ولادت، اور آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ سوچئے، میں اپنے طور پر یہ چیز کسی طرح برداشت نہیں کر پا رہا کہ آل رسول کے ساتھ یہ سلوک، جبکہ بار بار تاکید کی گئی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ نبی کی اولاد ہے، کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز میں ان پہ درود بھیج رہے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ حضرت امام علی رضا کے حوالے سے متعدد باتیں
بتائی گئی ہیں، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے۔ ایک حدیث بیان کی جاتی ہے، وہ حدیث اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس حدیث میں اماموں کے نام ہے راویوں کے حوالے سے، کہ مجھے یعنی امام علی رضا کو حدیث بیان کی میرے والد حضرت امام موسیٰ کاظم نے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام محمد باقر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت امام زین العابدین سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے والد امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے۔ نام دیکھے آپ نے کتنے اماموں کے نام آئے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ 4 اماموں میں سے ایک امام حنبلی جو فقہ سے وابستہ ہے، وہ کہتے ہیں ان روایات کی سند کو پڑھ کر کسی پاگل شخص پر پھونک دیا جائے، دم کر دیا جائے تو اس کا پاگل پن ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اس میں نبی پاک کے شہزادوں کے نام، اتنے شہزادوں کے اکٹھے نام، یہ خاص طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات سنائی۔ حضرت امام علی رضا کا ذکر بھی متعدد کتابوں میں ان کے بارے میں کہ وہ علم تقوی کے لحاظ سے اپنے زمانے میں سب سے منفرد اور بہت عظمت کے مالک تھے۔ بڑے بڑے اماموں نے ان کے حوالے سے ذکر کیا، اور حدیث سلسلۃ الذہب اس کے حوالے سے بھی ذکر ہے۔ یہ کرامات اور ان کے ارشادات اور ان کے اقوال بہت ہی نمایاں ہیں۔ میں کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ سناؤں گا۔ ان کے فرزند ہیں امام علی الرضا کے امام محمد التقی رضی اللہ تعالی عنہ، لقب جواد بھی آپ کے ساتھ پکارا جاتا ہے۔ 5 رمضان 195 ہجری کو آپ کی ولادت بتائی جاتی ہے۔ 24 سال کی عمر شریف پائی، 24 ایئرز اونلی۔ بغداد میں ہی آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ سن رہے ہیں آپ، اس شہزادے کو بھی زہر دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہارون رشید کا زمانہ تھا، مسلمانوں کے کیا کیا ہوتے رہے، حضرت کے مناظرے اور ان کے حوالے سے کتنی باتیں، کتنی شان ہے ان کی۔ معتصم اس وقت حکمران تھا۔ ان کے بارے میں جاحظ بہت بڑا عالم گزرا ہے، 3 صدی کے بڑے علماء میں اس کا شمار، وہ بھی ان کے بارے میں ابن جوزی، ابن عربی، کتنے بڑے بڑے اسکالرز، امام ذہبی، ابن تیمیہ، ابن طولون، اور پھر شبلنجی تک اور زرکلی تک آپ کو ان کا ذکر ملے گا کہ وہ سب کے سب ان کی تعریف کر رہے ہیں اور ان کے ذکر میں
مامون رشید کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام نے خود فرما دیا تھا کہ 30 مہینے کے بعد میرا انتقال ہوگا، جو آپ نے بتایا تھا ویسا ہی ہوا اور آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے شہزادے امام علی النقی، نقوی جو کہلاتے ہیں، وہ ان کی اولاد ہیں۔ یہ حضرت امام علی رضا کے، امام محمد تقی کے فرزند، ابو الحسن کنیت ہے۔ مدینہ منورہ میں ہی ولادت ہوئی۔ انہوں نے 39 سال 39 ایئرز کی ظاہری زندگی پائی اور ان کا مدفن عراق میں ہی ہے، وہیں آرام فرما ہے، اور یہ 10ویں امام، اہل بیت کے 12 اماموں میں یہ 10ویں امام ہے۔ رجب کے مہینے میں آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی۔ معتصم اور متوکل نام کے بادشاہ تھے۔ حضرت کم سنی میں بھی کتنے عالم اور کتنے مرتبہ والے تھے۔ کتنی باتوں کا، کیسے کیسے علوم کا آپ سے مظاہرہ ہوا، وہ بھی ایک بات، یعنی باقاعدہ اس کا ذکر کیا گیا۔ متوکل بادشاہ نے، امام علی رضا کے حوالے سے میں ذکر کرنے سے رک گیا تھا، چیک کرنے کے لیے کہ یہ واقعی اصلی سید ہے یا نہیں، درندے چھوڑے گئے ان پر، وحشی درندے۔ حضرت امام تشریف لے گئے، وہ جن کو بہت زیادہ جکڑ کے رکھا گیا تھا، جانوروں کو چیر پھاڑ کرنے والے، حضرت ان میں تشریف لے گئے، وہ سارے آپ کے قدم چومنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر بھی بادشاہوں نے کچھ سیکھا نہیں۔ اسی طرح امام علی نقی کے حوالے سے بھی ہے کہ ان کو بھی آزمایا گیا اور درندے چھوڑے گئے، مگر وہ تمام درندے حضرت کے قدموں میں آئے۔ ابن خلقان، امام ذہبی، امام صفدی، امام یافعی، ابن کثیر، ابن حجر حیتمی وغیرہ سب حضرت کے بارے میں جو لکھتے ہیں وہ آپ پڑھیں تو پتہ چلے نبی پاک کے سارے شہزادے خوبصورت بھی بہت تھے، خوب سیرت بھی بہت تھے، بڑی شان والے تھے، اور علم و فضل کے لحاظ سے بہت ہی درجہ مرتبہ رکھتے تھے۔ یہ ان کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ آگے ذکر آ رہا ہے 11ویں امام حضرت امام حسن العسکری، یہ حضرت امام علی نقی کے شہزادے ہیں۔ ربیع الثانی کی 10 تاریخ بتائی جاتی ہے، 232 ہجری آپ کی ولادت۔ 28 سال ظاہری عمر پائی، مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے، اور آپ کو بھی زہر دیا گیا۔ یہ 11ویں امام ہیں، امام حسن عسکری۔ 12ویں امام حضرت امام محمد المہدی، وہ قرب قیامت میں پیدا ہوں گے، کہیں چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں کہیں پیدا ہونے کے بعد اور ظاہر ہوں گے اچانک، نہیں، وہ پیدا ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، والدین کے نام بھی ان کے بتائے گئے ہیں، اور چھوٹی سی عمر، کم سنی میں ان کو جو کچھ ستایا گیا، مستعین باللہ بادشاہ بتایا جاتا ہے، اور پھر مہدی باللہ کا زمانہ آیا۔ یہ وہ ہستیاں جنہیں ائمہ اہل بیت
12 امام کے سے 11 کا میں نے ذکر بار میں پیدا ہوں گے اور انہی کی بدولت امن قائم ہوگا۔ نبی کے شہزادوں کو قتل کر کے امن کو خود سے دور کیا تھا، وہ شہزادے آئیں گے تو امن آئے گا۔ مہدی ان کا نام نہیں ہے، لقب ہوگا ان کا نام محمد المہدی، ہدایت یافتہ، اور ان کی برکت سے امن آئے گا، اور کتنی باتیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی۔ یہ اہل بیت کے مقدس مبارک پیارے امام، ان لوگوں کی سیرت، ان کا تذکرہ پڑھیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو پوئمز، پوئٹری، نظمیں یاد کرانے کا شوق ہوتا ہے، ہم غیروں کی کرواتے ہیں۔ کیا اسلامی پوئمز نہیں ہیں؟ کتنے لوگوں نے بنائی ہیں، نہیں سکھاتے۔ کن کن کے نام سکھانے چاہیے، نہیں سکھاتے۔ ہمیں کیا کیا بنیادی باتیں ان کو بتانی چاہیے۔ ہمیں حکم دیا گیا اپنی اولاد کو نبی کی، ان کے قرابت کی محبت سکھاؤ، قرآن سے پیار سکھاؤ، لیکن ہم کیا سکھا رہے ہیں؟ آج امت مسلمہ کی کمزوری، اب پوچھ لیجئے، یہاں کراچی میں ایک مرتبہ مظاہرہ ہو رہا تھا، اساتذہ، ٹیچرز پروٹیسٹ کر رہے تھے چیف منسٹر ہاؤس کے باہر۔ یہ جو آپ کے ہوتے ہیں نمائندے مختلف چینلز کے، ان سے ایسے ہی بات کر رہے تھے، اور جب نامینیشن بھری جاتی ہے الیکشن کے لیے تو بھی سوال کر لیتے ہیں۔ کلمہ نہیں آتا تھا، 6 کلمے نہیں آتے تھے، دعائے قنوت نہیں آتی تھی، صحابہ کے نام نہیں آتے تھے، امہات المومنین کے نام نہیں آتے تھے۔ اساتذہ، یہ ہماری اخلاقی گراوٹ، پستی، یہ ہمارے تنزل کا احوال ہو گیا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں غیروں کی 50 باتیں یاد ہیں، اپنے دین کی بنیادی باتیں معلوم نہیں ہیں۔ ہمارے لیڈر، کوئی اپنے آپ کو حسینی کہتا ہے، دوسروں کو یزیدی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو جناب کس درجے پہ سمجھتا ہے، کیا ہے یہ؟ اور اب تو شرک کے فتوے آنے لگے ہیں سیاسی، کہ آپ کسی اور جماعت میں چلے جائیں یا کسی اور کے ساتھ ہیں تو آپ کے پاس کوئی آ جائے تو دوسرے کی وکٹ گر گئی، آپ سے چلے جائیں تو منحرف ہو جائیں، ان کے لیے کوئی حق نہ رہے۔ ہم کس معاشرے میں ہیں؟ میری آپ لوگوں سے ایک اپیل عاجزانہ، مخلصانہ، ان ہستیوں سے اپنے آپ کو وابستہ کیجئے جن کی محبت ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے۔ ہمیں فرائض واجبات معلوم ہونے چاہیے، ہمیں وہ باتیں معلوم ہونی چاہیے جن کی وجہ سے ہماری نجات ہوگی۔ 6 کلمے یاد کیجئے، ایمان کی صفتیں یاد کیجئے اور ان کے معانی کو سمجھیے۔ صرف کلمہ پڑھ لیا ہے ہم نے، بہت سے لوگوں کو وہ بھی صحیح نہیں پڑھنا آتا۔ ہم نے جب پاکستان کی بات کی تو کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، صرف اتنی بات کی، پورا کلمہ نہیں پڑھا۔ آدھا کلمہ پڑھا، پاکستان بھی آدھا ہو گیا۔ جہاں کہیں حدیث میں لا الہ الا اللہ آیا، مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں کلمے یاد ہونے چاہیے، ہمیں 10 مبشرہ 10 صحابہ جن کو جنت کی خوشخبری دی، ان کے نام یاد ہونے چاہیے۔
نبی پاک کی پاک ازواج کے نام یاد ہونے چاہیے، ان کی اولاد کے یاد ہونے چاہیے۔ یہ ائمہ اہل بیت جو ہم سب کے روحانی تاجدار بادشاہ ہیں، ان کے نام یاد ہونے چاہیے، ائمہ طریقت، ائمہ شریعت، مگر ہم ان باتوں پر توجہ نہیں دیتے۔ میں نے آپ کو کہا نا، یہ عطا کی بھی بات ہے۔ عطا ہو تو پھر آپ کو شوق ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے۔ وہ جو کہنے والے نے کہا نا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کھوٹے سکے سرے بازار بھی چل جاتے ہیں۔ ہم اگر واقعی شوق ظاہر کریں گے، اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ کی محبت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ جسمانیات سے پاک ہے۔ فرماتا ہے کوئی میری طرف بالشت بھر آتا ہے، میں پورا ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں۔ جو میری طرف چل کے آتا ہے، میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ وہ وقت جو لوگوں نے پہلے محنتیں کی، ایک ایک حدیث شریف سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کرتے تھے کہ فلاں شخص کو ایک حدیث یاد ہے، اس سے سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر کر رہے ہیں، اس شوق میں کہ وہ حدیث شریف بھی سن لیں۔ آج نسخے موجود ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ اور خود مسلمان کہلانے والے کتنے ہیں جو لوگوں کو لڑوا رہے ہیں، حدیث کے راویوں کے نام بدل رہے ہیں، سندیں کمزور کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تحریفات کا مطلب چینجز، ورڈنگز، نیمز چینج کیے جا رہے ہیں۔ اگلی نسل کو حق پہنچے ہی نہیں۔ میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث شریف ہے، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باپ سے اولاد کے بارے میں، شوہر سے بیوی بچوں کے بارے میں، استاد سے شاگردوں کے بارے میں، پیر سے مریدوں کے بارے میں۔ مگر ماحول بدل گیا، سوشل میڈیا نے ہمارے اخلاق کو بھی تباہ کر دیا، ہمارا امیج، تاثر وہ بھی خراب۔ ابھی ایک حادثہ ہوا ہیلی کاپٹر کا، آرمی کے 6 آفیسر اس میں جاں بحق ہو گئے۔ سوشل میڈیا والوں نے گیم کھیلے۔ کوئی آپ کے ہاں میت ہو جائے اور کوئی اس پہ غلط تبصرہ کرے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ ہمارے ہاں ہماری فوج کے خلاف کیا کچھ ہو رہا ہے، عدلیہ، دیگر ادارے، خرابیاں ہیں، ہر طبقے میں ہیں، مگر اصلاح کی بجائے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اصلاح پر تو توجہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، ہم تو بالکل پاک صاف ہے جی، دوسرے کریں جی، تو آپ ہی تو حصہ بن رہے ہیں نا خرابی کا۔ ہم موت کو بھول چکے، دنیا ہمیں بہت پیاری ہو گئی، حلال حرام کی تمیز ہم نے ختم کر دی۔ ان ہستیوں کو جن سے محبت کر کے ان کے نقش قدم پر چلنا تھا، جن کو فالو کرنا تھا، ہم نے ان کے خلاف باتیں شروع کر دی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا آج لوگ حضرت امام علی مقام کی قربانی پر بحث کریں بجائے ان کو سلام کرنے کے۔ اس کربلا کو آپ نے کیا سمجھا؟ اور میں یہ واضح طور پر کہہ رہا ہوں، جس کو دین کی سمجھ نہیں ہے وہ کربلا کو نہیں سمجھ سکتا۔ پہلے دین کی سمجھ ہو، امام کے مقام کی سمجھ ہو، پھر کربلا سمجھ آئے گی۔ امام کتنی بڑی قربانی دے گئے ہیں، اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہ جو آپ آج مزے سے دین کی باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ ان کی قربانی کی مہربانی ہے۔ وہ قربانی نہ دیتے دین کا نظام بگڑ جاتا، دین کے اصول ختم ہو جاتے۔
کنبہ، میرے آپ کے گھر میں 1 یا 2 لاشیں پڑی ہوں، ہمارے حواس کام نہیں کرتے. سائیکی سمجھتے ہیں انسان کی آپ بالکل جیسے کہتے ہیں نا جی میرا تو دماغ معاوف ہو گیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اندازہ کیجئے ان لوگوں کا کیسے مصائب میں وہ پھر بھی حق پر ثابت قدم رہے. کتنی بڑی قربانی. اور میں پھر بتا دوں، ہم ان کی جو قربانی کا ذکر کرتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بے بس تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے. نہ، ٹھوکریں مارتے تو چشمے بھی جاری ہوتے. وہ اس طرح کے لوگ تھے. وہ آندھی کو حکم دیتے، یزیدی لشکر کو اڑا کر لے جاتی. مگر انہیں پتہ تھا یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے. انہوں نے استقامت اختیار کی. یہ ان کی ثابت قدمی اللہ ہی کی مدد تھی. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے، آپ کو قدر نہیں ہے. میں نے کہا نا، انہیں سلام کرنے کی بجائے آج بحثیں ہوتی ہیں. امام اس وقت دین کی تبدیلی میں، یعنی دین کے اندر ملاوٹ کی جا رہی تھی، دین کو بدلا جا رہا تھا. گوارا کر لیتے تو دین کہاں رہ جاتا. آج جو یہ جذبہ حریت ہے، یہ جو حق کے لیے ڈٹ جانا، یہ انہی کی قربانی کا ثمر ہے. مجھے اور آپ کو اہل بیت نبوت، صحابہ کرام، ان سب سے اپنی وابستگی کو مضبوط کرنا ہے. ان کے بارے میں معلومات ہمیں چھوٹی عمر سے سکھائیے بچوں کو. ہمارے ہیروز کون ہیں، ہمارے اسٹارز کون ہیں، ہمارے لیڈرز کون ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آج بھی ٹی وی پہ کسی شوبز کا کوئی پرسن ہو، اس کے لیے ان کے پاس کئی منٹ ہوتے ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے. کیا بڑی بڑی ہستیوں کے بارے میں کبھی کوئی نیوز میں اتنی ڈیٹیل سے کبھی سنا؟ تذکرہ آیا؟ اسکالرز کا آیا؟ مجاہدوں کا آیا؟ جو نوٹیبل پیپل ہیں، جن کی وجہ سے معاشرے میں اقدار کی اہمیت، ان کا ذکر نہیں آتا. ناچ گانے والوں کا ذکر آتا ہے. یہ ہماری تھنکنگ. دین کے بارے میں بات کی جائے تو لوگ اس کو فوراً لبرل کہلانے والے لے اڑتے ہیں. ان کی اپنی بات کی جائے، کہتے ہیں جی آزادی اظہار. آپ کا بیٹا آپ کے منہ پہ گالیاں دے گا تو اس کو آزادی اظہار کا کہہ کے آپ اجازت دیں گے؟ اسلام پابندی افکار سکھاتا ہے. اسلام ہمارے اخلاق سنوارتا ہے. عورت کی عزت ہے تو دین اسلام سے ہے، ورنہ کیا حال تھا اس خاتون کا. آج ہم لوگ نہ تو سیکھتے ہیں نہ ہی عمل کرتے ہیں. شکایت ہے ہمارے پاس، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بچوں کو کیا کھلایا ہے آپ نے، کیا سکھایا ہے آپ نے، کیا پہنایا ہے آپ نے، آپ ذمہ دار ہیں. نہیں جی ابھی تو کم عمر ہے، تو آپ نے اس کو بیج تو بو دیا نا. اس کے پاس یہی کہ ٹھیک ہے جی وہ غلط بات کرے، آپ ہنستے ہیں، تو اس کو تو شے ملتی ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خاتون تھی، مٹھی ان کی بند تھی. بچے کو بلانے کے لیے انہوں نے کہا ادھر آؤ تو میں کچھ دوں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ دینے کی نیت تھی تو کچھ تھا یا ایسے ہی کہہ دیا؟ انہوں نے مٹھی کھول کے دکھائی، کھجور تھی. فرمایا اگر یہ نہیں ہوتا تو یہ بھی جھوٹ لکھا جاتا. ہمارے ہاں جھوٹ رائج ہو گیا ہے، سچ کو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ دیا. یہ سچے لوگ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور میرا یہ جملہ سن لیجئے، اہل بیت نبوت سے بہتر حسب نسب والا کوئی نہیں ہے.
نبیوں رسولوں کے بعد پہچانے ان کو، اہل بیت کو، ان کا حسب نسب کتنی شان والا ہے. یہ میرے نبی کی اولاد ہے، رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کرام کو پہچانے، اہل بیت کو پہچانے، اپنے ایمان کو درست رکھیں، ایمان کی قدر کریں، کیونکہ مدار نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے، اعمال پر نہیں ہے. اعمال پر سزا، بغیر سزا معافی ہو سکتی ہے، ایمان کے بغیر بخشش نہیں ہو سکتی. یہ کچھ گزارشات تھیں. کل انشاءاللہ 10ویں شب ہے پاکستان میں، دنیا کے کچھ علاقوں میں آج 10ویں شب ہے، پاکستان میں کل 10ویں شب، جس کو شب عاشور کہتے ہیں. 9-10 محرم کا روزہ رکھا جائے اگر رکھ سکتے ہیں. صرف 10 محرم کا روزہ بھی درست، لیکن 9 کا 7 رکھ لیا جائے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبادت کی جائے، نیکی کی جائے. یہ تماشوں کا دن نہیں ہے، ڈھول بجانا، تازیوں کے ساتھ چلنا، عورتوں کا مردوں کے ساتھ جلوس میں مکس ہونا کوئی گنجائش نہیں ہے. کوئی غیر شرعی رسم نہ کیجیے، تلاوت کیجیے، عبادت کیجیے. مستحق لوگوں کی مستحب کام ہے. اسمت سرما 10 تاریخ کو لگائیے، ناخن تراش لیجیے. اللہ والا کوئی عالم کوئی اس کا ہو تو زیارت کیجیے. کوئی قریب میں کوئی اللہ والوں کا مزار ہے، جائیے، دعا کیجیے. کثرت سے جو بھی ہے اپنے گھر والوں پر کھانے کی وسعت کیجیے. کسی مریض کی عیادت کر لیجیے. یہ نیکی کے کام ہیں. اور افسوس کی بات یہ کہ مسلمانوں سے کہا جاتا ہے کہ عاشورے پر امن برقرار رکھیں. مسلمانوں کو کہا جاتا ہے، یعنی اب مسلمان اپنے کوئی اس طرح کے دن بھی امن کے ساتھ نہیں منا سکتے. ایسی نوبت آ گئی ہے. سوچنا چاہیے. وہ لوگ جو لڑوانے والے ہیں ان کو پہچانیے. اللہ تعالی ادب کی توفیق عطا فرمائے. یہ میڈیا ٹیم کے کہنے پر نشستیں سجائی تھیں، مختصراً کچھ باتیں آپ تک پہنچائی ہیں. نیکی کے جذبے سے، سچائی کے پیغام پہنچانے کے ارادے سے. باقی تو آپ کو پتہ ہے، یہی شغل ہے، یہی اوڑھنا بچھونا، یہی سلسلہ ہے. تو اعلان کیا تھا کہ 1 گھنٹہ گفتگو کروں گا، اس کے بعد سوال و جواب کا موقع دیا جائے گا. یہ عبدالرافع صاحب بتائیں گے کہ اگر کوئی سوال آئے ہیں تو ان کا جواب دیں گے. کل انشاءاللہ عشاء کے بعد جامع مسجد گلزار حبیب، گلستان اکاڑوی، جس کو سولجر بازار کہتے ہیں، ہولی فیملی ہاسپٹل کی جو پچھلی دیوار ہے وہ مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کوسٹ گارڈ کے ہیڈ کوارٹر کے پیچھے. مشہور ہے کراچی میں. وہاں شب عاشور کا اجتماع ہوگا. کربلا کا واقعہ مختصراً جتنا بھی ہو سکے گا بیان کروں گا. خواتین کے لیے باپردہ نشست کا انتظام، جمعہ میں بھی آتی ہیں ان کے لیے گیلری، الگ پردے کا انتظام. آپ لوگ ہو سکے تو آئیے. اللہ کرے کہ موسم موافق رہے. اگر کوئی برسات بہت زیادہ ہو جاتی ہے، راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ دوسری بات ہے، پھر سوچا جائے گا. وہاں سے آپ لوگ آن لائن جو باقی ہیں وہ سن سکیں گے. ہدیہ پیش کرنا ہے محبت کا، تو انشاءاللہ کل رات وہ بھی آپ کو لائیو دکھایا جائے گا. اور اس کے بعد جو ہمارا ہفتہ واری سلسلہ، وہی ہر جمعرات کو سوال و جواب کی نشست انشاءاللہ وہ ہوتی رہے گی. عبدالرافع صاحب اگر کوئی سوال ہے تو
اس دوران ہمیں کچھ سوالات واٹس ایپ پر موصول ہوئے ہیں، اور اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال اگر کرنا چاہیں علامہ صاحب سے تو کامنٹ سیکشن کے ذریعے آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. پیج ان باکس کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن ساتھ ہی اس بات کا خیال کیجیے گا کہ اگر آپ کی آئی ڈی آپ کے اصل نام کے ساتھ نہیں ہے تو اپنے سوال کے ساتھ اپنا نام اور شہر کا نام ضرور لکھ دیجیے گا، کیونکہ بے نامی آئی ڈی سے جو سوال آتے ہیں وہ پھر ہم نہیں لیتے ہیں. سب سے پہلا سوال محمد اسحاق تاج صاحب کا سعودیہ سے، کہ یہ محرم کے جو آخری دو تین یعنی پہلے عشرے کے جو آخری 2-3 دنوں کے اندر شربت وغیرہ بنا کے پلایا جاتا ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. انہوں نے میرا جمعے کا بیان نہیں سنا ہوگا، یہ جو جمعہ گزرا ہے. اس جمعے میں نے عاشورہ کے حوالے سے اور یہ جو محرم میں خاص طور پر نیاز کے نام پر سبیل وغیرہ اس سب کا میں نے بیان کیا تھا. وہ شاید آپ نے نہیں سنا. اگر تفصیل سے سننا چاہیں تو اسی پیج پر آپ وہ ڈھونڈ لیجئے گا، جمعے کا یہ جو گزرا ہے ابھی، اس میں آپ کو ساری باتیں مل جائیں گی. لوگوں کو پانی پلانا، شربت پلانا، کھانا کھلانا، یہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ایصال ثواب کے لیے بالکل جائز ہے، اس میں کوئی خرابی نہ ہو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس میں گھوڑے کا لعاب ڈال دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا. لوگوں کو پانی پلانا، شربت پلانا، دودھ پلانا، کھانا کھلانا، کپڑے دینا یا کسی کی مدد کرنا، یہ ایصال ثواب کے لیے کریں یا اللہ کے لیے، دونوں طرح بہت اچھے ہیں. اور یہ صرف ان دنوں میں خاص طور پر، اور باقی جب چاہیں آپ ضرور کریں، کوئی اس میں خرابی نہیں ہے، بلکہ جائز بھی ہے اور باعث برکت اور ثواب ہے. اگلے سوالات اکرام شریف صاحب کے بنگلور انڈیا سے. ان کا پہلا سوال کہ حضرت قاسم کی شادی اور مہندی کے حوالے سے جو ان ایام میں ذکر کیا جاتا ہے، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. جی میں اس کا ایک بار نہیں، ہمارے علماء ہر بار جواب دیتے ہیں، بلکہ خود شیعہ ذاکرین میں سے جو لوگ معتدل مزاج رکھتے ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ کیسی باتیں ہیں، عجیب باتیں ہیں. وہ موقع ان چیزوں کا تھا، وہاں یہ معاملہ تھا کہ حضرت قاسم کی مہندی ہو رہی ہے یا شادی ہو رہی ہے، وہ شادی کا موقع تھا. عجیب بات ہے یہ. یعنی سے لے کے کسی اور کی قبر، یعنی ایک قبر کو 10 مرتبہ وہ استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں، ہمیں سیکھنا چاہیے. اور مساجد کے حوالے سے جب جائیں ترتیب سے صفوں میں بیٹھیں تاکہ کوئی پھلانگ کے آگے نہ آئے. اور کوئی اگر مجبوری ہے کسی کو جانا ہے وہ اور بات ہے، ورنہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کے بارے میں وعید بیان ہوئی ہے. ان کا اگلا سوال کہ کچھ لوگ درگاہ پر جو ہے وہ جہاں جس میں مبارک ہوتا ہے اللہ والے کا، اس کے پاس دیا وغیرہ جلا دیتے ہیں، اور پھر دیگر جو لوگ جو منت وغیرہ مان کے آتے ہیں اس کی وجہ سے اس میں نمک، تیل یا لکڑیاں وغیرہ ڈال دیتے ہیں. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ آج کل الیکٹرسٹی ہے، جب تک بجلی نہیں تھی لوگوں کی سہولت کے لیے، زائرین جو آتے ہیں زیارت کے لیے ان کی آسانی کے لیے، مسجد میں بھی، درگاہوں پر بھی، پڑھنے والوں کے لیے درس گاہوں میں بھی چراغ جلانا، ان کو تیل فراہم کرنا، اس کے لیے یہ سب کام کیے جاتے تھے. اللہ والے اور خاص طور پر جو مزارات ہیں ان کے حوالے سے کہ لوگوں کو پتہ ہے یہاں زائرین آتے ہیں، کھانا بھی بھجواتے تھے، لوگ کھاتے تھے. اگر ایصال ثواب کرنا ہے تو جہاں چیزیں نہیں ہیں وہاں پہنچائیں. کسی کو ضرورت ہے لائٹ کی، پڑھنے والے کو، اس کے لیے لائٹ کا انتظام کیجیے. کسی کو دوا کی ضرورت ہے اس کا. مزاروں پر چادر چڑھانا منع نہیں ہے، ایک چادر سال میں چڑھائیے.
اگر وہ پھٹ جائے دوسری چڑھا دیجئے. بجائے چادر چڑھانے کے اتنا کپڑا جتنا آپ نے چادر پہ لگانا ہے اتنے پیسوں کا کسی کو مستحق کو پوشاک کپڑے لے دیجئے اور ایصال ثواب اس مزار والے کو کر دیجئے. اگر کوئی چراغ جلاتا ہے چراغ جلانا منع نہیں ہے، لیکن جب وہاں بلب ہے روشنی ہے تو آپ وہاں پہ بلب لے دیجئے. جو اگر کمی ہے وہاں پہ کوئی لائٹ کا انتظام نہیں ہے وہ کر دیجئے. چراغ جلانا منع نہیں ہے، بعض سلسلوں میں طریقہ ہے، مگر یہ جو اس طرح ہے یہ ضائع کر رہے ہیں آپ پیسے، کیونکہ وہاں پر ضرورت نہیں ہے اور دوسرے جو اس میں ڈال رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. تو وہاں لنگر میں کھانے کے لیے پیسے دے دیجئے، وہاں مستحق آئے کوئی اس کی مدد کر دیجئے، وہ زیادہ بہتر ہے. اگلے سوالات شہزاد علی صاحب کے. ان کا پہلا سوال یہ کہ حضرت عباس کی شہادت 8 محرم کو ہوئی تھی یا 10 محرم کو؟ یہ جو تاریخ آپ کہہ رہے ہیں مختلف لکھنے والے جو راوی اور آگے پہنچا ہے، لکھنے والوں کا ماخذ یعنی کہاں سے انہوں نے لیا ہے، اس کے بارے میں شیعہ راوی بھی ہیں، ابو اسحاق اسفرائینی سنی راوی بھی ہیں، ابی مخنف کے بیان بھی، لوط اس کا نام تھا، اس کے حوالے بھی ہیں، اہل بیت نبوت کے افراد جن کے سامنے ہوا تھا ان کے حوالے بھی ہیں. ہمارے پاس جو ترتیب ہے اس کے مطابق 10 محرم کو شروع ہوئی تھی صبح، جو زیادہ معتبر مانا گیا ہے، اور اسی دن کے واقع ہے. لیکن اگر کوئی پہلے کا بیان کرتا ہے اور اس کا کوئی راوی درست ہے اور اس کے بارے میں زیادہ روایتیں ہیں تو میں کسی سے الجھوں گا نہیں. لیکن میرے پاس جو روایتیں ہیں جتنی ہیں اس کے مطابق ان سب کی شہادت کچھ افراد کی پہلے ہوئی ہے، لیکن باقی یہ جو خاندان نبوت کے اور اقربا کا یہ 10 محرم ہی کے حوالے سے ہے. لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تاریخ کے حوالے سے، شہادت تو ہوئی ہے نا. اب یہ ہے کہ اگر کسی نے لکھا ہے کہ جنہیں پانی لانے کے لیے وہ پہلے گئے اور پہلے ہوئی ہے تو پھر اگلی روایت دوسری اس سے ٹکراتی ہے، تو اس حوالے سے کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. یہ واقعہ 10 محرم کا ہی ہے اور کچھ افراد کی شہادت پہلے بھی ہوئی ہے، اس کا ذکر بھی ملتا ہے. میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب شام کربلا وہ حوالوں کے ساتھ ہے، کس کتاب سے لیا گیا اس کا ماخذ بھی ہے. طبری اور ابن اسیر اور البدایہ اور دیگر کتابوں کے زیادہ حوالے ہیں، تو ان کے مطابق ہی ہم یہ کہتے ہیں. لیکن اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں اڑ جاؤں کہ نہیں جی آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. تو جو مستند باتیں ہیں زیادہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. ان کا اگلا سوال یہ کہ حضرت عمر بن علی کی شہادت نہیں ہوئی جبکہ وہ کربلا میں موجود تھے، اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے؟ جی میرے پاس ایک نام ہے جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، کم سن تھے بہت غالباً، لیکن حضرت علی کے بیٹوں میں سے نہیں بلکہ حضرت امام حسن کے بیٹوں میں سے. اور یہ یعنی کوئی ایک آدھا حوالہ ہے، زیادہ نہیں ہے کہ وہ کم سن تھے بہت. اس طرح کی بات کچھ لوگوں نے ان کو امام حسین کا بیٹا لکھ دیا ہے، تو یاد رہے کہ یہ یعنی اس پر زیادہ روایتیں یا اعتبار نہیں ہے. محمد اسحاق تاج صاحب، آپ نے جو کالے کپڑے پہننے کے حوالے سے محرم کے ایام میں سوال کیا ہے، علامہ صاحب نے گزشتہ نشست جو ہماری ہوئی ہے اس میں اس کے حوالے سے گفتگو فرمائی تھی، تو آپ وہ ریکارڈنگ چیک کر لیجئے گا. اگلا سوال نوید ارمانی صاحب کا کہ محرم الحرام میں کچھ خاص نیت کے تحت ننگے پاؤں آنا جانا کیسا؟ کہاں آنا جانا؟ وہ کسی کی بارگاہ میں گئے، کوئی اللہ والے کی بارگاہ ہے، وہاں اگر آپ ننگے پاؤں چلے گئے ہیں تو اور بات ہے.
کوئی تبرکات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، اس گھر میں وہاں آپ ننگے پاؤں چلے گئے، باقی ویسے ننگے پاؤں رہنے سے آپ حضرت امام کو کیا پہنچا رہے ہیں؟ آپ ان کی طریقے پر عمل کریں، آپ نماز کے پابند بنیں، آپ اخلاق بہتر کریں، آپ سچ پر ڈٹ جائیں، وہ تو باتیں ہیں صرف. لیکن یہ کہ کسی جگہ کوئی ایسی ہے جو واقعی ادب کے لائق ہے، وہاں ننگے پاؤں جا رہے ہیں، وہ تو سمجھ آتا ہے. ویسے ننگے پاؤں رہنا وہ ان کی مرضی ہے. اگلا سوال محمد عدنان صاحب کا کہ مسلم بن عقیل کے 2 شہزادوں کی شہادت ہوئی تھی، وہ کب اور کہاں ہوئی؟ جی میں نے پہلے کہا نا، لکھنے والے زیادہ تر لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل کے فرزند محمد اور ابراہیم ان کے ساتھ گئے تھے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں گئے تھے، کچھ نے کہا ہے کہ نہیں گئے، لیکن زیادہ نے کہا ہے کہ گئے تھے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ خود حضرت صدر اللہ فاضل اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، حضرت مولانا سید محمد نعیم الدین صاحب مراد آبادی، وہ بھی سوانح کربلا میں لکھ رہے ہیں، اور بھی کتابوں میں ہے. تو یہ ان کی شہادت کربلا، اس کے کوفہ کے مضافات میں، وہ جو جگہ وہاں آج بھی ان کا مزار بنا ہوا ہے نہر کے کنارے، اس کو قریہ بچہ مسلم بھی کچھ لوگوں نے نام رکھ لیا تھا. تو وہ جگہ ہے، وہ کوفہ کے مضافات میں ہے. یہ آج کا آخری سوال ایک خاتون ملتان پنجاب سے پوچھتی ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہو تو وہ کس طرح کریں؟ جی بیعت کرنا کوئی رسم نہیں ہے. بیعت کے معنی بک جانا. کیا مطلب بک جانا؟ اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو اللہ کی خوشی کے لیے بیچ دینا. مرید کا مطلب ارادت سے ہوتا ہے کہ اب جو پیر کا ارادہ وہ مرید کا ارادہ. آج کل رسمی بیعت ہوتی ہے، پیر بھی رسمی ہو گئے اور مرید بھی رسمی ہو گئے. مرید کیسے ہوتے ہیں اور پیر کیسے ہوتے ہیں، اب وہ بہت کم نظر آتی ہے وہ چیز. تو اگر واقعی اتنی عقیدت اور اتنی محبت، اور وہ بھی کسی ایسے شخص سے کہ پتہ ہو کہ یہ شریعت و سنت کے مطابق ہے اور اسی راہ پر چلانے والا ہے، تو بیعت کرنے کے لیے اگر آپ کی نیت ہے تو رابطہ کیا جا سکتا ہے، بیعت ہو سکتی ہے. مگر میں یہی کہوں گا کہ میں بہت گناہ گار ہوں، کسی اچھے شخص سے بیعت کریں تاکہ آپ کو زیادہ فائدہ ہو. اگر آپ کی عقیدت اتنی پختہ ہو گئی ہے اور یقینی طور پر کہ آپ واقعی مجھ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں، تو رابطہ کر لیجئے گا، داخل سلسلہ کر لوں گا. میں اس لیے کر لیتا ہوں کہ چلیں شاید کسی نیک کی وجہ سے میری بخشش کا سامان ہو جائے. ہو سکتا ہے کوئی ایسا مرید مل جائے جو میرے لیے اتنا منافع اس کے ساتھ نفع بخش ہو کہ میں بخشا جاؤں. تو اگر ان کی عقیدت اتنی پختہ ہے تو وہ رابطہ کر لیں، بیعت ہو جائے گی. ہم سب سے پہلے علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ان ایام میں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور ہماری اصلاح کے لیے بالخصوص اتنا وقت روزانہ کی بنیاد پہ نکالا. اور ہم آپ کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو حاسدین کے حسد اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے اور یوں ہی باطل کے سامنے ڈٹ کر حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم ان تمام افراد کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے سوالات ہم تک بھیجے یا اپنے تعریفی کلمات سے ہمیں نوازا، جن میں اکرام شریف صاحب، علی حیدر راجپوت صاحب، محبہ ماکدہ صاحبہ، شاہ نواز صاحب، مرتضیٰ چوہان صاحب، عبد الوحید صاحب، منظور احمد صاحب، فردوس انجم صاحب، ہما ساجد صاحبہ، نبیل چوہان صاحب، مرزا منظور بیگ صاحب، شازیہ علی صاحبہ، نوید ارمانی صاحب، سعید احمد مہروی صاحب، حفصہ حامد صاحبہ، محمد ایوب صاحب، نسیمہ اکبر صاحبہ، خاقان حیدر صاحب، فوزیہ عبد القادر صاحبہ، پرویز احمد صاحب، کاشف خان صاحب، ارسلان نذیر صاحب، اقبال رضا عطاری صاحب، طیب مرتضیٰ صاحب، فیصل صاحب،
فیصل قادری صاحب، انور صاحب، فاروق اجمیری صاحب، امیر الدین صاحب، محمد اسحاق صاحب، عبد الرحمن صاحب، شہزاد علی صاحب اور محمد عدنان صاحب۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جن کے نام رہ گئے ہوں، جان بوجھ کے تو نہیں ہو سکتا ہے، نہ ہو پکارے گئے ہوں، وہ ناراض نہ ہوں۔ جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ جو ہستیاں ان دنوں میں انتقال کر گئیں ایمان کے ساتھ، اللہ ان کو بھی مغفرت عطا فرمائے۔ میری آپ سب سے گزارش عاشورہ سے پہلے کہ مجھ سے بھی کسی کو کوئی شکایت ہوئی ہو، میری کوئی بات کسی کی ناراضی کا سبب بنی ہو، شرعی بات نہیں، جو دین کی حق کی بات ہے، اس پہ کوئی ناراض ہوا ہے، اس کی معافی نہیں مانگ رہا۔ ویسے اپنے طور پر میرا لہجہ، میرے الفاظ، میری کوئی بات کسی کو، یا میرا کوئی رویہ، میرا کوئی کام کسی کو برا لگا ہو، آپ سب سے معافی چاہتا ہوں، اور سب کو یہی تلقین کروں گا، اس وقت دین کے حوالے سے اور وطن کے حوالے سے ہم لوگ غفلت سے نکلیں۔ ہم لوگ سو رہے ہیں۔ پاکستان جوہری توانائی یعنی ایٹمی قوت بننے کے باوجود ایسا کیوں ہے؟ سب ہم پر حکم چلا رہے ہیں، ہم سب کے روب میں ہے، جو چاہ رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے۔ ہمیں آج تک سمجھ کیوں نہیں آئی کہ ہمیں پالیسی لینی ہے تو قرآن حدیث سے لینی ہے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، ہمیں راضی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مگر ہم پر دنیا زیادہ حاوی ہو گئی ہے، ہمیں دنیا کی رغبت زیادہ ہو گئی۔ مسلمان بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی روب میں ہے دوسروں کے، اور میرا یہ وطن دیکھیں کیا حال ہے، لوٹ مار۔ 75ویں آپ نے پاکستان کی یوم آزادی کی تقریبات منانی ہے، 75 سال ہو گئے۔ 75 سال میں کتنا لوٹا ہے، اور کس کس نے لوٹا ہے؟ سیاست والوں کے، ادارے والوں کے، ایک لمبی فہرست ہے، سب نے کھایا ہے اور بری طرح کھایا ہے، اور اب بھی کھا رہے ہیں۔ عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ اگر واقعی اس ملک کو سنوارنا ہے تو اسوۂ شبیری اپنائیے، دین پر ڈٹ جانے کے لیے۔ یہ سیاست کار، یہ دوسرے، یہ کوئی ان میں سے کوئی محب وطن نہیں ہے، معافی چاہتا ہوں۔ اگر ان کو واقعی وطن کا درد ہوتا تو یہ کرسی کے لیے نہیں، یہ وطن کے لیے کچھ کرتے۔ وہ جو گیا ہے اس نے 3.5 سال میں کیا کیا ہے؟ یہ جو آئے ہیں انہوں نے پچھلے کئی برسوں میں یہ اب تک کیا کیا ہے؟ ہمیں سب کے سب بہکا رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، مذہبی طبقے کو، اسی طرح سیاسی طبقے کو، اسی طرح تعلیمی طبقے کو، کھیل رہے ہیں سب کے سب۔ اپنے وطن کو بچائیے۔ کیسے؟ کہ آپ ہوش مند رہیے، پہچانیے کہ کون خرابی کر رہا ہے، اس کو خرابی کرنے سے روکنا۔ کیونکہ حدیث میں کیا حکم ہے؟ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے کہا ظالم کی مدد کیسے؟ مظلوم کی تو سمجھ آ گئی، ظالم کی؟ فرمایا ظالم کی مدد یہ کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ مجھے اور آپ کو خود بھی خرابیوں سے بچنا ہے اور دوسروں کو خرابی نہیں کرنے دینا۔ ہمیں کرپشن، یہ جو ہم لوگ ہو گئے نا، ہر کوئی میرا کام ہو جائے بھلے سے جو کچھ ہوتا ہے، ہم لوگ کہاں فراڈ کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں تو پولیس میں کہا جاتا ہے نا، اس نے چھٹی کرنی ہے تو بھی اس کو پیسے دینے ہیں، لکھوانا ہے، کچھ تبدیلی کرانی ہے، پوسٹنگ کرانی ہے۔ یہ
عہدوں پر بھی جو لوگ دوسروں کو سنبھالنے والے ہیں ان کے ہاں بھی یہ باتیں کی جاتی ہیں، رشوت بھتہ، اور اب ہم اس کو حرام بھی نہیں سمجھ رہے، ملاوٹ۔ اب دیکھیں فروٹ میں انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، تربوز میں، خربوزے میں، چیزوں میں، وہ لیچیاں ان کو رنگ کیا جا رہا ہے، یہ آم کس طرح پکائے جا رہے ہیں، کیا کیا جا رہا ہے، گوشت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، دودھ کیسا کیسا بن رہا ہے، ان پر کوئی توجہ ہے حکمرانوں کی؟ پوچھنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اگر کوئی آتا ہے اور وہ ٹی وی والے ذرا کسی کو ایکسپوز کر دیتے ہیں نمایاں، اس کو بندے کو ہٹا دیا جاتا ہے، کارروائی نہیں ہوتی، گند کھلایا جا رہا ہے، گند ہو رہا ہے، کیا کچھ کر رہے ہیں ہم؟ اور پھر ہم چاہیں کہ ہم پر رحمت ہو، تو جب تک ہم نہیں سدھریں گے ہمارے حالات نہیں سدھریں گے، ہم پر وہی لوگ آئیں گے جیسے ہمارے اعمال ہوں گے۔ تو مجھے اور آپ کو اسوہ حسینی سیکھنا ہے اور سیکھ کر اس کو اپنانا ہے۔ ہم صرف رسموں میں رہ گئے، مقصد حسینی کیوں بھول گئے، اسوہ شبیری کیوں بھول گئے؟ خانقاہوں میں، درس گاہوں میں، بارگاہوں میں کہیں کہیں کچھ نظر آتا ہے، ورنہ سب عجیب ماحول بن گیا ہے۔ ہمارے شادی بیاہ دکھ سکھ میں کیا کچھ کرنے لگ گئے ہیں ہم۔ تو مجھے اور آپ کو سب کو دین کو سمجھنا ہے، اپنانا ہے، اور یہ جو دین کے نام پر غلط لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے دین کے حوالے سے لوگوں کو لڑوانا شروع کر دیا ہے، سوشل میڈیا مل گیا نا ان کو، ویسے کسی کے سامنے آ کے بات کرنے کی جرت نہیں ہے، وہیں سے بیٹھے بیٹھے لوگوں کو بہکا رہے ہیں، جیسے دین صرف انہی کو سمجھ آیا، باقی کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ یہ دشمن کے اعلی کار ہے، مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہے یہ۔ تو مجھے اور آپ کو پہچاننا ہے، لیکن ہمارے چونکہ معلومات نہیں ہے، آپ سکھاتے نہیں ہیں، میدان خالی ہوتا ہے، دوسرے اپنی فصل بو دیتے ہیں۔ تو سمجھنا ہے، اور یہ دن عبادت کے دن ہے، یہ محض کچھ رسموں کے دن نہیں ہے، عبادت کے دن ہے، اہم دن ہے۔ تو میرے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنے لیے بھی، وطن کے لیے بھی، ایمان والوں کے لیے، ہم سب ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے یہ عاشورہ بھی گزارے، کیونکہ کچھ لوگ شرارتی ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، اور سڑکوں کا حال دوسرا جو بھی ہے، وہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں سکھایا گیا کہ ہم اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی نفع بخش بنیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، صفائی ستھرائی۔ یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہماری گلیاں، ہمارے گھر، ہمارے ماحول، ہمارے مزاج، گندگی ہی گندگی ہے۔ موٹر سائیکل اٹھانے کے لیے تو فوراً کرین آ جائے گی، کچرا کیوں نہیں اٹھاتے؟ صفائیاں کیوں نہیں کرتے؟ یہ نالے بجائے اس کے کہ بہیں، ان وہ اگل رہے ہیں، اندر ان کے جائے کچھ گند اگل رہے ہیں، بیماریاں ہیں۔ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیوں اتنے ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں؟ کیوں اتنی فیسیں لی جاتی ہیں؟ آپ نے بھی تو آخر اللہ کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہم کربلا والوں سے کچھ سیکھیں۔ ہم نے تو اپنے حج کو بھی لگژری بنا دیا، اس میں بھی جناب جس کو زیادہ پیسے دے دے اس کی یہ سہولت ہے۔ تو ایسے لوگ جب ہوگا ایسا معاملہ، تو آپ بتائیے پھر دین کیسے، ہم اس سے کس طرح برکت حاصل کریں گے؟ بہرحال میں بھی اور آپ بھی اپنی ذات سے شروع کریں اصلاح۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی ملازم ہے، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ آپ کے ارد گرد کوئی اور افراد ہیں، اپنی زبان کو اچھا رکھیں، اپنے اخلاق کو سنواریں۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ ہماری یہ جو پروگرام کرتی ہے میڈیا ٹیم، اس کو اچھی تجاویز بھی دیا کریں، آپ کے اچھے مشورے ہوں گے، اور باقی ان سے تعاون کر سکیں۔ اب میں مزید نہیں کہوں گا، بہت عرصے سے میں نے کہا کہ ان کو کیمرہ چاہیے، لینس چاہیے، تو تعاون کریں، لیکن اتنی بار کہنا اچھا
اچھی بات نہیں ہے. آپ کو کہا بہرحال ان کے ساتھ تعاون کیجئے، آپ کے پاس ان کی تفصیلات ہیں، اور جو بھی ہمارے پروگرام ہوتے ہیں وہ صرف اس لیے کوئی ناموری نہیں چاہیے بلکہ پیغام حق پہنچانا ہے. آپ کے اچھے مشورے ہمارے لیے مفید ثابت ہوں گے. یہ لوگ آپ کی اور زیادہ بہتر انداز میں سروس یا پریزنٹیشن کر سکیں گے. نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے، سلامت رہیں. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.